آزاد جموں کشمیر کے حالات کس نہج پر پہنچ گئے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر برمنگم میں پاکستان کے کونسلر کے گرد کشمیر کے جو نمائندگان ہیں، وہ فیملیز جو پاکستان سے باہر موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کی اگر آپ آواز سنیں گے تو اس کے اندر گالم گلوچ بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، لیکن آخر میں آ کے جو اس ویڈیو کی آپ کو اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دانشمند اور صاحب عقل شخص نے اس تمام ہجوم کو کنٹرول کیا اور ان کے جذبات جو بھڑکے ہوئے تھے ان کو وقتی طور پر ٹھنڈا کیا، کونسلر کو کنونس کیا کہ وہ شیشہ اتارے، اور کونسلر بالکل شیشہ اگر نہیں اتارا تھا تو اپنی حفاظت کے لیے نہیں اتارا تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ باہر کے حالات موافق ہیں تو شیشہ اس نے نیچے کیا۔ انہوں نے پھر اپنی بات تمام تر جذبات اور غصے کے باوجود طریقے کے ساتھ کی کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنوے کر دیں۔ اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر ایسے ہی حالات ہیں، بدقسمتی سے جانیں بھی اس کے اندر گئی ہیں، قیمتی جانیں گئی ہیں۔ میں اس دعوے پر نہیں جاتا کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر پولیس والوں کی جانیں گئی ہیں جو کہ گئی ہیں تو وہ اس سرزمین کے بیٹے تھے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ جو ایکشن کمیٹی کے ممبران تھے، احتجاج میں شرکت کر رہے تھے، اگر ان کی جانیں گئی ہیں جو کہ گئی ہیں تو وہ بھی اسی سرزمین سے ان کا خمیر اٹھا تھا اور اسی زمین کے بیٹے ہیں، وہ بھی شہادتیں ہیں۔ اس معاملے کو طے کرنے کی ضرورت تھی۔ اب طے کرنے کے اندر آپ کے پاس جو مواقع موجود تھے ان میں سے بہت سارے مواقع اس وقت نہیں ہیں۔ مثلا موقع یہ تھا کہ جب زمین پر خون نہیں گرا تھا تو اس وقت جذبات اتنے نہیں بھڑکے ہوئے تھے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کے مطالبات، جس کے اوپر بات اٹکی ہوئی ہے کہ یہ جو ایلیٹ لوگ ہیں، اپنے ہی علاقے کے لوگ ہیں، باہر سے نہیں آئے ہوئے، ان کے آپ پریویلیجز کم کریں، اس کو آپ انگیجمنٹ اس کے کر سکتے تھے۔ پریویلیجز سے مراد کیا ہے اس کے فہرست منگوا سکتے تھے، پھر اس کے بعد ایک ایک کے اوپر تفصیل میں جا سکتے تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس مفصل کام کے اندر جاتے ہیں، نیگوشیشنز کے اندر، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری سائیڈ کا کیس بعض جگہ پر تگڑا ہوتا ہے، بعض جگہ پر کمزور بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ اگر سیٹوں کا معاملہ تھا تو سیٹوں کے معاملے کے اوپر بھی آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے۔ اس پروسیس کو، جس کا آغاز ہوا 1 سال پہلے جب یہ احتجاج ہوا، تو اس وقت بھی معاملات شروع ہوئے، پھر بگڑے، پھر اس کے بعد احتجاج تھم گیا، پھر ہم نے سوچا جی کہ یہ تو معاملہ حل ہو گیا، تو ہم نے کارپیٹ کے نیچے اس کو ڈال دیا، دوبارہ ایرپٹ کیا، پھر ہم نے انگیجمنٹ کی، اور طارق فضل چودھری وہاں پر گئے، جنہوں نے کل آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ تو ہم نے بیچ میں معاملہ چھوڑ دیا۔ جو ہی آپ بھڑکے ہوئے جذبات کو نامکمل انداز سے اگر ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ اور میں دوبارہ آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کونسلر کی ویڈیو کو۔ اگر آپ کونسلر صاحب اپنی گاڑی بھگا کے لے جاتے اور اس کے ساتھ ٹکر لگتی اور 2 بندے وہاں پہ گر جاتے، تو ایک معاملہ جو طریقے کے ساتھ آخر میں آ کے طے ہو گیا کہ ایک بزرگ نے سب کو روکا اور انہوں نے شیشہ نیچے کروایا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ہماری جو گریونسز ہیں وہ آپ کو آگے کنوے کرنے، اور معاملہ طے ہو گیا۔ بالکل ویسا ہی ہوا۔ آپ نے بیچ رستے یہ منجدار کے اندر آپ نے کشتی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ نے خیال کیا کہ یہاں سے کشتی واپس بچ کے آ گئی، نہیں آئے گی۔ اب چونکہ خون زمین کے اوپر گر گیا ہے تو اب معاملات گھمبیر ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ خون زمین پر گرا ہے تو ایک سینس آف ریسٹرینٹ بھی آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ریسٹرینٹ آتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور آپ کو جو احتجاجی ہیں ان کی طرف سے بھی ریسٹرینٹ نظر آتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ خون خرابے سے تو حل ہوگا نہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، پاکستان کے وسائل کے اوپر ان کا انحصار ہے، پاکستان کے اندر ان کے لوگ کام کرتے ہیں۔ مطلب آپ کسی جگہ بھی پاکستان کے اندر چلے جائیں، آپ کو کشمیری ہر جگہ پہ نظر آئیں گے۔ سیاست کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، کشمیری اوریجن کے کتنے لوگ موجود ہیں۔ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ خود کشمیری ہیں۔ تو میں آپ کو نسلی زاویے سے سیاست کا تجزیہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر آپ پنجاب کی سیاست کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو درجنوں سے زیادہ سیاستدان نظر آئیں گے۔ ان سب کی جڑیں جو ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور آزاد کشمیر کی جڑیں جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک خطہ ہے، تو آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ اور احتجاج کے نتائج اگر لاشوں کی صورت میں نکلیں تو وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے مطالبات منوانے ہیں تو یہ بات ان کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ بہت اچھی بات ہوئی کہ کل 18 گھنٹے کے اندر پاکستان کی مقتدرہ نے اور پاکستان کی حکومت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نیگوشیشنز کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت ایک بڑی تگڑی ملٹی پارٹی
ٹیم آپ کو نظر آتی ہے انگیج کرتے ہوئے، جس کے اندر پیپلز پارٹی کی بھی سینئر ریپرزنٹیشن ہے، پی ایم ایل این کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سیزن سیاستدان اس کے اندر ہیں، اور ان کی بڑا پرانا ان کا تجربہ ہے معاملات کو طے کروانے کا، وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ جو آزاد کشمیر کی اندرونی سیاست ہے وہ بھی اس کے اندر گڈ ہوئی ہے۔ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، کل میں مشتاق مناز جو سینئر نائب صدر ہیں پی ایم ایل این کے اور پرانے ہمارے صحافی بھی رہے ہیں، ان سے میں سما پر بات کر رہا تھا، تو انہوں نے جو تنقید کی آزاد کشمیر کے موجودہ پرائم منسٹر کو، جس کی حکومت کو ان کی جماعت کے ممبران نے انفرادی طور پر ووٹ بھی دیا، میرے خیال میں 53 میں سے 48 کے قریب ووٹ لے کے تو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بنا، ان کی جو تنقید تھی اس تنقید کو سنیں، اور جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تنقید کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر، اگر آپ دیکھیں تو دونوں آپ کو برابر کی تنقید نظر آتی ہے۔ یہ جو پرائم منسٹر ہیں، جن حالات کی بھی پروڈکٹ ہیں، ان حالات نے اب تیزی سے پلٹا کھایا ہے، ان کی جو بھی یوٹیلیٹی تھی یہ یوٹیلیٹی اپنی کھو چکے ہیں۔ تو وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر اگر اپنی سڑک کے اوپر بنیادی معاملات کو طے نہیں کر سکتا تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کر لیں، لیکن اس سے سیاسی بچت کا امکان نہیں ہے۔ یہ پہلا وزیر اعظم نہیں ہوگا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی آخری وزیر اعظم ہوگا، اور نہ ہی وزیر اعظم کا ہٹایا جانا کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے، لیکن آپ نے ابھرے ہوئے جذبات کو ڈیفیوز کرنا ہے اور ان کو ایک آؤٹ لیٹ فراہم کرنا ہے، اور یہ حقیقی آؤٹ لیٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی تھی، ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی، اس کی واچ کے اوپر خون خرابہ ہو گیا، کبھی وفاقی حکومت بیچ میں پڑ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑ رہی ہے، تو معاملات آپ نے نہیں سنبھالے نا۔ نہ صرف آپ نے سنبھالے نہیں ہیں بلکہ آپ نے پہلے شاید بتایا بھی نہیں ہے کہ معاملات کتنے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بتاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول بڑا ویک ہے۔ تو آپ ان معاملات کے اوپر بیٹھے رہے، آپ نے اصراف نظر کیا، آپ نے اپنی سیاسی قابلیت دکھائی نہیں، کیونکہ شاید آپ کی جڑیں نہیں ہیں عوام کے اندر، یا عوام آپ کو ایک خاص حلقے سے کے علاوہ پسند نہیں کرتے، جو بھی وجوہات ہیں، یا آپ غیر مؤثر ہیں، یا حالات آپ سے کہیں آگے چلے گئے ہیں آپ کی صلاحیت سے، جو بھی وجوہات ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو بلیم کرنا ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان تو ریزائن کر نہیں سکتا، جو اسمبلی آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، تو کسی نہ کسی کو تو رسپانسبلٹی لینی ہے۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم کو ایک تو خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو، اگر وہ نہیں کرتے تو میرے خیال میں پارلیمان کے اندر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، جو کہ حقیقی آواز ہوگی کہ آپ نے اپنا کام صحیح نہیں کیا، اور ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو فارغ کر کے ایک نئی بساط بچھائیں سیاست کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو احتجاجی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، یہ ٹرک کی بتی والے احتجاجی نہیں ہیں، ان کے حقیقی معاملات ہیں۔ اس میں پھر آپ نے گروپس کے اندر چلے جانا ہے، جو اساتذہ ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہیں، جو تاجر ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہیں، جو ان امپلائڈ یوتھ ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہیں، جو وکلا ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہیں۔ تو آپ ان کے علیحدہ معاملات ایڈریس کرنے شروع کر دیں۔ جو 2-3 معاملات رہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ ورکنگ گروپس بنا دیں، کمیٹیز بنا دیں، اور اس کو جو بھی فیصلہ ہو وہ آپ کو قابل قبول ہونا چاہیے، تو اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر پاکستان کی شہرک بھی ہے اور اسٹریٹجک انڈر بیلی بھی ہے۔ یہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں سارے پاکستان کے اندر، اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہندوستان اس خطے کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ آپریشن سندور 2 اور 3، جس کا نتیجہ ویسے 1 اور 1 کے نتیجے کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلنا، وہی ان کے ساتھ ہونا ہے، لیکن پلان وہ کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ پلان آف ایکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے۔ لہٰذا ان حالات کے اندر ہندوستان کی فنگر پرنٹس بھی موجود ہیں، لیکن میں اس پوائنٹ کو زیادہ ایمفسائز فی الحال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر آپ کانسپریسی تھیری جو کہ ہندوستان کرتا ہے اور مانتا بھی ہے، اس کے شواہد بھی موجود ہیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو اصل معاملات سے آپ کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ تو وہ ہندوستان کا جو ایشو ہے وہ تو پرماننٹ ہے، وہ تو بلوچستان کے اندر موجود ہے، وہ سندھ کے اندر بھی موجود آپ کو نظر آتا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں موجود نظر آتا ہے، افغانستان میں نظر آتا ہے، کرکٹ کے میدان میں نظر آتا ہے، نیو یارک میں نظر آتا ہے، واشنگٹن میں نظر آتا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ نظر نہیں آتا؟ وہ تو موجود ہے۔ تو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہوگا، وہ کانسٹنٹ ہے، لیکن جو ڈائنامکس آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کو تو خدا را حتمی طور پر مستقل بنیادوں کے اوپر ایڈریس کریں۔ لہٰذا اب جب آپ نے بیڑا اٹھایا ہے اس معاملے کو طے کرنے کا، تو اس کو پار پہنچا کر آپ نے دم لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مانے جائیں اسی صورت میں جس صورت میں ان کا خیال ہے، اور بالکل بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی منمانی 2-3 معاملات کے اوپر، وہ منمانی ویسے ہی پوری ہو۔ درمیانہ راستہ موجود ہے، خون خرابہ ہوا ہے، لیکن جس طرح میں دوبارہ اس ویڈیو کا ذکر کروں گا، جذبات بھڑکے ہوئے بھی ہوں تو اگر آپ دانشمندی کے ساتھ ان کو ایک راستہ دے دیں تو اچھے طریقے سے
یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو شہید ہوئے ہیں ان ساروں کو سلام پیش کریں, ان کی فیملیز کو آپ کمپنسیشن دیں, اور اس کے بعد یہ تہیہ کریں کہ آئندہ اس سرزمین کے اوپر اس طرح کا خون خرابہ نہیں ہوگا. ایک کانٹریکٹ آپ سائن کر سکتے ہیں. یہ کرنے کی باتیں ہیں, یہ آسانی سے نہیں ہوں گی, لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے اور پرسسٹ کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ بیچ میں آ کے آپ نے معاملہ چھوڑ دیا, تو پھر یہ ایشو حل ہو سکتا ہے. ورنہ حالات کافی نازک ہیں.